اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ تبارک و تعالی علم کی وجہ سے علماء کی مغفرت فرما دے گا۔ حدیث پاک ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبعث اللہ سبحانہ تعالی العباد یوم القیامت ثم یبعث العلماء ثم یقول یا معاشر العلماء الا انی لم اضع علمی فیکم الا لعلمی بکم۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو دوبارہ پیدا فرمائے گا قیامت کے دن، پھر علماء کو اٹھائے گا اور پھر ارشاد فرمائے گا، اے علماء کی جماعت، میں نے تمہارے اندر علم نہیں رکھا تھا، تمہیں علم اس لیے نہیں دیا تھا مگر مجھے پتہ تھا کہ میں جانتا تھا تمہارے ساتھ علم کو، کہ میں تمہیں علم دے رہا ہوں، اور میں نے تمہارے اندر علم نہیں رکھا، یعنی میں نے تمہیں علم نہیں دیا اس لیے تاکہ میں تمہیں عذاب دوں۔ اگر عذاب دینا ہوتا تو میں تمہیں علم نہ دیتا۔ اذهبوا، جاؤ، قد غفرت لکم، میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ اس حدیث پاک سے اصحاب علم کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کی وجہ سے علماء کی مغفرت کر دے گا۔ اب یہاں دعا کرنی چاہیے، خصوصاً میرے جیسے گناہ گار مولویوں کو، کہ اللہ تعالیٰ علماء کی جماعت سے اٹھائے، اور جو احادیث میں، قرآن پاک کی آیات میں جن علماء کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ ان علماء سے اٹھائے۔ حضرت علی نے اپنے خادم کمیل سے فرمایا، کمیل، علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تیری حفاظت کرے گا اور مال کی تو حفاظت کرے گا۔ علم حاکم ہے اور مال محکوم۔ مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے مگر علم خرچ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک دن حضرت علی نے فرمایا، عالم صائم قائم مجاہد سے افضل ہے۔ جو شخص عالم ہے، روزے دار بھی ہے، حقوق اللہ کے ساتھ اور حقوق العباد کے ساتھ قائم ہے، مجاہد سے افضل ہے۔ جب عالم فوت ہوتا ہے تو اسلام میں سوراخ ہو جاتا ہے، اس سوراخ کو اس کے بعد آنے والا عالم ہی بند کر سکتا ہے۔ احیاء العلوم۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا، انسان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، علماء کو۔ پھر پوچھا گیا، بادشاہ کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، تارک دنیا، عابد۔ پھر پوچھا گیا، احمق کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، احمق وہ لوگ ہیں جو دین کے ساتھ دنیا کماتے ہیں، دنیا کھاتے ہیں، پڑھتے بھی اس لیے ہیں کہ دنیا ملے اور پڑھاتے بھی اس لیے ہیں کہ دنیا ملے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص احمق ہوتا ہے۔ امام غزالی حضرت عبداللہ بن مبارک کے غیر عالم لوگوں کے متعلق کہا کہ وہ انسان بھی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا، وہ صفت جس کی وجہ سے انسان حیوانات سے ممتاز ہے وہ علم ہے۔ طاقتور ہونا شرف کی وجہ نہیں ہے کہ اونٹ انسان سے زیادہ طاقتور ہے، اور نہ جسیم ہونا، یعنی بڑا جسم اور لحیم ہونا وجہ امتیاز ہے، کیونکہ ہاتھی انسان سے زیادہ جسیم اور لحیم ہے، اور نہ شجاعت وجہ شرف ہے کہ شیر انسان سے زیادہ بہادر ہے، اور نہ زیادہ کھانا وجہ شرف ہے
کیونکہ بیل زیادہ کھاتا ہے اور نہ زوجیت کا عمل زیادہ کرنا وجہ شرف ہے، کیونکہ چڑیا میں یہ عمل بہت زیادہ ہے۔ لہذا اگر انسان کی شرافت امتیاز کی شان ہے تو وہ علم ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا، انسان فقط علماء ہی ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ انسان ہی نہیں ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، علم لازم پکڑو اس سے پہلے کہ علم اٹھا لیا جائے، اور علم کا اٹھ جانا علماء کی موت کی وجہ سے ہوگا۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں شہید ہو گئے، جب علماء کی شان اور عظمت دیکھیں گے وہ تمنا کریں گے کاش ہم علماء ہوتے۔ ماں کے پیٹ سے کوئی شخص عالم پیدا نہیں ہوتا، علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ شہداء جو شہادت کا بہت بڑا مرتبہ ہے، وہ بھی تمنا کریں کہ کاش ہم شہید نہ ہوتے، شہادت حاصل نہ ہوتی، ہمیں علم حاصل ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت احمد بن حنبل، ان سب سے مروی ہے، رات کے تھوڑے سے حصہ میں علم کا مذاکرہ ساری رات کی شب بیداری سے زیادہ افضل ہے۔ عابد ساری رات شب بیداری کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، لیکن عالم اگر تھوڑے سے وقت کے لیے بھی علم کی بحث کر لے، علم کے مسئلے دیکھ لے، کتاب دیکھ لے، تو اس کو ثواب زیادہ ملے گا اس آدمی سے جس نے ساری رات شب بیداری کی ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنی شان دی ہے علماء کو، اللہ علماء میں سے اٹھائے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، آیت ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو فی الدنیا کی حسنہ سے مراد علم اور عبادت ہے، اور آخرت کی حسنہ سے مراد جنت ہے۔ یہ حضرت فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کیوں نہیں نکلی ہر فقہ سے ایک جماعت تاکہ دین میں علم اور فقہ حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دین میں تفقہ حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر دین کا علم حاصل کرنے میں فضیل نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ علم سیکھنے کا حکم نہ دیتا۔ قرآن مجید میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے۔ علماء کہتے ہیں اہل ذکر سے مراد یہاں علماء ہی ہیں، جن کو علم ہے ان سے پوچھو۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی تھی، بیٹے علماء کے ساتھ دوزانو ہو کر بیٹھا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ علم کے نور سے دلوں کو زندہ کرتا ہے، جس طرح بارش کے ساتھ اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنۃ۔ آپ کا ارشاد ہے، جو شخص ایسے راستے پر چلا جس میں علم طلب کرنا چاہتا ہے، یعنی ایسا رویہ اور ایسا طریقہ شروع کیا اس میں جس میں علم ہی حاصل ہو، تو سلک اللہ بھی طریقا الجنت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تاز جنت کے راستے کھولتا ہے، اور جنت کا راستے
پر چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضاء لما یصنع، بے شک فرشتے پر بچھاتے ہیں طالب علم کے لیے خوش کرنے کے لیے جو وہ کر رہا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَن تَغْدُوا فَتَتَعَلَّمُوا بَابًا مِنَ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ أَن تُصَلِّيَ 100 رکعۃ، ابن عبد البر۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص صبح کرے اور ایک باب علم کا سیکھے، یہ بہتر ہے اس سے کہ ایک انسان 100 رکعت نماز ادا کرے نفل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا باب من العلم یتعلمہ الرجل خیر لہ من الدنیا وما فیہا، ایک باب علم کا حاصل کرنا اور سیکھنا بہتر ہے دنیا وما فیہا سے۔ ارشاد ہوتا ہے اطلب علم ولو بالسین، علم طلب کرو، سیکھو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا طلب علم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر۔ ایک اور حدیث ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم خزائن مفاتیحھا السؤال الا فاسألوا فإنه یجر فیہ اربعۃ السائل والعالم والمستمع المجیب لہم۔ فرمایا علم کے کئی خزانے ہیں، ان کی چابیاں سوال کرنا ہوتا ہے۔ خبردار سوال کیا کرو، کیونکہ سوال کرنے کی وجہ سے 4 بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیتا ہے، سائل، عالم، سننے والا اور ان کے ساتھ محبت کرنے والا۔ المحب لہم، المحب لہم، مجیب نہیں ہے، المحب لہم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينبغي للجاہل ان یسکت علی جہلہ ولا للعالم ان یسکت علی علمہ۔ حکم ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہل کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنی جہالت پر خاموش رہے، اسے چاہیے کہ جہالت کو توڑے، اور عالم کے لیے مناسب نہیں کہ اپنے علم پر خاموش رہے، وہ کسی کو علم بتائے بھی نہیں۔ ایک اور حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جاءہ الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين الانبیاء فی الجنۃ درجۃ واحدۃ۔ فرمایا وہ شخص جس کو موت اس حالت میں آ گئی کہ وہ علم طلب کر رہا تھا، علم سیکھ رہا تھا، علم کا طالب علم تھا، اور اس وجہ سے علم سیکھ رہا تھا کہ وہ اسلام اور دین کی خدمت کرے گا، اس کے درمیان اور انبیاء کے درمیان فرق صرف ایک درجے کا ہوگا۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا درجہ دیا طالب علم کو، اور پھر طالب علم سے پھر وہ جب عالم بنے گا تو اس کا پتہ نہیں کتنا درجہ ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں، غالباً حضرت ابو الدرداء کا قول ہے کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن خامس و فتح لکھو۔ حضرت ابو الدرداء حضور کے پیارے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ عالم بن یا متعلم بن یا ان سے سننے والا بن یا ان سے محبت کرنے والا بن، ولا تکن خامس و 5واں شخص نہ بن، اس لیے کہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں موت الف عابد قائم لیل و صائم نہار اہون من موت عالم بصیر بحلال اللہ و حرامہ۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ 1000 عابد جو قائم اللیل صائم النہار ہے، اس کی موت آسان ہے اس عالم کی موت سے جو حلال اور حرام کا علم رکھتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اگر کوئی شخص حلال اور حرام کا علم نہ رکھے تو پھر حلال اور حرام کا علم نہ ہونے کی وجہ سے حرام بھی کھائے گا، حلال بھی کھائے گا، حلال بھی کرے گا، حرام بھی کرے گا۔ واضح ہے۔ قال الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ طلب العلم افضل من النافلۃ، نفل نماز ہو یا نفل قرآن ہو، نفلی قرآن ہو، ان سے علم کا طلب کرنا زیادہ افضل ہے۔ ابن عبد الحکیم کہتے ہیں کنت عند مالک اقرأ علیہ العلم، میں امام مالک کے پاس تھا، آپ کے پاس علم پڑھتا تھا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، میں نے کتابیں جمع کی تاکہ میں نماز میں شریک ہوں اور نماز پڑھوں۔ آپ نے فرمایا یا ھذا ما الذی قمت الیہ بافضل مما کنت فیہ اذا صحت النیۃ، اے وہ شخص وہ عبادت جس کی طرف تو کھڑا ہوا، کیا وہ افضل ہے اس سے جس میں مصروف تھا جب تیری نیت صحیح ہو؟ یعنی تو جانا چاہتے اس عبادت سے جو افضل نہیں ہے اس علم سے جس علم کے اندر تو مصروف تھا۔ یہ حضرت امام مالک نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص درس لے رہا ہو فقہ کا تو وہ افضل ہے اس کے لیے نماز با جماعت میں شرکت کرنے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے۔ بعض علماء کہتے ہیں قرآن پاک میں ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، کون زیادہ قول کے لحاظ سے آسان ہے اس شخص کے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے۔ آسان فرمایا دائی کے لیے کہ عمل صالح کی شرط بھی بیان کی ہے۔ دائی کا قول آسان اس وقت ہوگا جب علم کے ساتھ عمل بھی ہوگا۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، رب کے راستہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور دعوت دو۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومن پر احسان فرمایا کہ ان میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر ان کی آیات پڑھتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اگرچہ وہ پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احادیث کریمہ اور آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی شان بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ علم دین عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔